بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اور زندگی میں آپ نے بھی یہ لفظ بہت سارے ایسے سنے ہوں گے جن کو آپ تاریخ کی کتابوں میں بھی اگر پڑھیں، احادیث میں بھی پڑھیں، روایتوں میں بھی پڑھیں، آپ تفاسیر میں بھی پڑھیں، قدیم تفاسیر میں بھی، تو ان میں بھی وہ الفاظ نہیں ہوتے۔ لیکن آج کل کے ہمارے جید علماء اکرام نے، جن کو کہ میں اپنے سر کا اور آنکھوں کا تاج سمجھتا ہوں، انہوں نے وہ لفظ ایجاد کیے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو ایک اور پیمانہ بھی دیا۔ انہوں نے کہا شریعت کے مطابق یہ جب آتا ہے نا، کبھی لفظ دو لفظ آتے ہیں نا، تو میں بڑا خطرناک محسوس کرنے لگ جاتا ہوں۔ ایک ثابت کریں بڑا خطرناک ہوتی بات، وہاں سے چلے جانا بہتر ہے۔ پھر جب کہتے ہیں شریعت کے مطابق، تو وہ ایکچولی شریعت کے مطابق کم کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی مسلک کے مطابق زیادہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کہنے کی جرت علمی جو ہے وہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جناب یہ میرا نقطہ نظر ہے اور اس کو میں اس پرسپیکٹو سے دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے دو لفظ آپ نے سنے ہیں، اور دونوں میں سے ایک لفظ جو ہے وہ پچھلے 70 سالوں سے، کیا 1300 سال سے مجھے نہیں مل سکا۔ ایک ہے علماء حق اور ایک ہے علماء سو۔ جس مرضی عالم کو پوچھ لیں کہ جناب یہ حق علماء کون ہے، وہ آپ کو ایک اتنی بڑی واٹس ایپ پہ لسٹ بھیجیں گے کہ آپ چوک ہو جائیں گے، لسٹ ختم نہیں ہوگی۔ لیکن آپ ان سے پوچھیں جناب یہ علماء سو کون ہے جن کے لیے یہ لفظ ایجاد ہوا ہے، وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کوئی کسی کا نام نہیں بتائے گا۔ لیکن اگر کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہ کر رہی ہو تو اس کا لفظ کیوں ہوتا ہے؟ یہ آپ سوچئے گا۔ آج ہم صرف ایک موضوع پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عاملین میں سے وہ کون سے عناصر ہیں، وہ کون سے ڈومیننٹ فیکٹرز ہیں، وہ کون سے سمبلز ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ عامل سچا ہے اور یہ عامل سچا نہیں ہے، یہ دھوکہ دے گا، یہ دھوکہ نہیں دے گا۔ مثال کے طور پہ بہت سے جب کالرز آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم گئے فلاں صاحب کے پاس، انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ گھر پہ آپ کے اثرات ہیں یا آپ کی بیٹی کی شادی اس لیے نہیں ہو رہی۔ اب جب ان کو پوچھا جائے کہ کیا وجہ ہے، تو وہ اس بات کو بتانے میں یا تو کثرت الفاظ سے کام لیں گے یا وہ اس بات کو بتانے کے لیے ایک یو ٹرن ماریں گے میرے کپتان کی طرح، اور وہ بات کو وہ تجزیہ نہیں دے سکتے کہ کیا۔ مثال کے طور پہ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ جناب یہ جب شخص بتا رہا ہے بات تو میرے پہ وہ کیفیت آ رہی ہے، میرے سینے پہ بوجھ آ رہا ہے اس لیے اس کے سینے پہ بوجھ ہوگا، میری کمر میں درد ہو رہا ہے اس لیے اس کی کمر میں درد ہوگا۔ اب یہ فنومنا ایکسپلین کرنے والی بات ہے نا، کیونکہ وہ جو بتانے والا تھا اس نے کہا میرے نہ سینے پہ بوجھ ہے نہ میری کمر پہ بوجھ ہے۔ اب کہاں جائیں گے؟ اب ایک اور کام کریں گے، اب ہم اس کو سجیسٹ کریں گے کہ نہیں ہے لیکن تمہیں علم نہیں ہے۔ اب اس گفتگو کو بڑھانے کے لیے میرے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کراچی سے ہوں گی پروین نظامی صاحبہ، بہت شکریہ پروین آپا۔ ہمارے ساتھ جناب غلام حیدر ثاقب بھائی ہیں، حضور السلام علیکم۔ جی وعلیکم آپ کرتے ہیں عملیات؟ نہیں شاہ صاحب ضرورت ہی نہیں پڑتی، ویسے تو وہ لوگ تو فنا فی اللہ اور فنا فی الشیخ بڑے مقام پر ہے جن کے پاس یہ اس چیز کا علم ہے۔ فنا فی اللہ کے ساتھ نہیں شاہ صاحب، یہ بھی یہ تقوی کا معیار ہے نا جو ہم نے دکانداری میں شفٹ کر دیا، یہ حقیقت میں عامل ہونا تقوی کا مزاج نہیں ہے۔ میں واپس آتا ہوں، میں نام کو پہلے تعارف کروا لوں، آپ نے جو بات کی ہے۔ ہمارے ساتھ جناب انتہائی محترم ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب، شاہ صاحب السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ اور جناب مصدق شاہ صاحب، شاہ صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ اور جناب علی شاہ صاحب آپ سے باتیں شروع کریں، خاتون ایک ہی ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات شروع کر لوں۔ پروین آپا یہ فرمائیے کہ ایک شخص میرے جاتا ہے کسی کے پاس اور وہ کہتا ہے کہ میں نے خون کے چھینٹے دیکھے یا میں نے سائے دیکھے یا کوئی دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، تو میں کیسے پہلے تجزیہ یہ کر لوں کہ یہ جو عامل جس کے پاس میں آیا ہوں یہ صحیح عامل ہے، ایک حق عامل ہے یا صحیح عامل نہیں ہے، سو ہے یا حق ہے؟ کیسے فیصلہ کروں گا؟ کن چیزوں کو دیکھنا ہے مجھے؟ دیکھیں اس کا فیصلہ اس طرح ہوگا کہ آپ اللہ کے کلام کو دیکھیں گے، حضور پاک نے کون سا کلام استعمال کیا اور کس سے ہے نا لوگوں کی مدد کی، تو وہ کر لیں آپ۔ عاملین کو دیکھنے سے بہتر ہے کسی نے کچھ سیکھا ہوا ہے، کسی نے کچھ سیکھا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاروں قل آیت الکرسی علم شریف جو اتاری ہے وہ انہی باتوں کے لیے ہے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، تو ہم پہلے قرآن سے حدیث سے وہ سمجھیں سب بات کو، تب کریں آگے بڑھ کے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی شخص جو ہے وہ عالم دین ہے وہ عامل بھی ہے، آپ یہ فرمائیں گی پھر؟ یعنی میں وہ کرنا چاہوں گی جو نبی پاک نے ہے نا فالو کیا ہے نا، جو انہوں نے کرا ہے ہم اس کو فالو کریں سب سے پہلے، ہم کسی عاملین کے پیچھے نہ بھاگیں۔ ہمارے حضور پاک سب کچھ بتا کر گئے ہیں، سب کچھ دے کر گئے ہیں، تو ہم اس کو تو فالو کریں سب سے پہلے۔ ٹھیک حضور شاہ جی، آپ کو نشانیاں بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
نشانی تو ہر چیز کی ہے جی. جی جی. آج کل جو عاملین بیٹھے ہوئے ہیں جی جی. یہ سارے چور ہیں. چور ہیں. ٹھیک, نشانیاں بتائیں. نشانی یہ, میں ایک جگہ پہ گیا ہوں, اس میں نے اسے کہا جی اس طرح یہ مریض ہے, امتحان کے لیے گیا تھا اسے آزمانے کے لیے, ہاں جی چیک کرنے کے لیے. اس نے کہا ہاں جی وہاں باہر سے لیمو لے کے آئے. اچھا. میں لیمو لے کے آ گیا, لیمو میں اپنے ہاتھ سے لے کے آیا ہوں. اس نے کہا یہ چھری پکڑے جی, اسے کاٹیں, اسے کاٹیں, سے کاٹا بیچ میں خون نکل آیا. واہ جی واہ. چائنا کا ہوگا؟ نہیں جی پاکستانی تھا. ہاں جی دیسی نیمبو تھا. دیسی لیمو تھا. اچھا. اس نے چھری پہ کچھ لگایا ہوا تھا. ٹھیک. ہاں جی, چھری پہ پھٹکری لگا کے نا اس پہ بلبل کا خون لگا دے, وہ سفید رنگ کا ہو جائے گا. کوئی بھی سفید رنگ والی چیز کاٹیں گے آپ, وہ سرخ رنگ کی نکلے گی. چھری کے ساتھ مسالہ لگا ہوا ہے. مسالہ لگا ہوا. ٹھیک ہوگی بات. لیکن یہ ریڈ بلڈ وہ کینو والی بات نہیں ہے, مالٹے والی بات نہیں ہے, وہ تو نیچرلی ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. یہ ساتھ چھری کے ساتھ لگا ہوا ہے, نیمبو کاٹیں گے تو وہ سرخ ہو جائے گا. اگر آپ چھری بھی ساتھ لے کے جاتے پھر یہ نہ ہوتا. لیکن لوگ یہ نہیں دیکھتے نا جی, میں کسی عمل کے بعد جا رہا ہوں, اس کے بعد کچھ ہے یہ یا نہیں ہے. تو اب آپ کے پاس آنے سے پہلے نیمبو لانا پڑے گا, چھری لانی پڑے گی, یا کیا کریں؟ میں یہ کام نہیں کرتا. کریں کیا وہ جو کرتے ہیں, وہ کیسے چیک کرنا ہے شاہ جی؟ یہ چیک کیسے کرنا ہے کہ وہ عامل سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ آپ نے ظاہر ہے اس کو 5-10 ہزار روپیہ دینا ہے, تو کیسے پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر کوالیفائڈ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی یہ تو بیمار پہ ڈیپینڈ ہے. بیمار جو ہے وہ تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جی میرا لاکھ روپے ہی خرچ ہو جائے لیکن مجھے اسے آرام آ جائے. لینے والوں کو شرم نہیں آ رہی کہ میں اسے دھوکہ کر رہا ہوں. دھوکہ آپ نے صرف ایک بتایا نیمبو والے, ایک دھوکہ اور بتائیں جو دیا جاتا ہے. ہاں جی کافی زیادہ, مثلا کافی زیادہ ہے تجربے میں. یعنی کہ کیلے پہ دم کر دو. اچھا, کیلے پہ دم کر دیں. ہاں جی, اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. واہ جی واہ. کیلے پہ دم کر دیں, اس کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. کیلے پہ دم کرتے ہیں اس کے 4 ٹکڑے ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ 4 ٹکڑوں والے کے گھر میں بسیرا ہے پوری. تو اس کا مطلب برادری ہے. اس کا مطلب عاملین جو ہیں, جو آپ فرما رہے ہیں, یہ شعبدہ باز ہوتے ہیں. شعبدہ باز سے مراد ہے کہ یہ ایسا ٹرک کر سکتے ہیں جو کہ سمجھ میں نہ آئے, لیکن اگر یہی ٹرک جا کے بچوں کے اسکول میں کریں یا کہیں کریں تو وہ کہیں گے میجیشین ہے یا الوژنسٹ ہے. جی جی یہی ہے. لیکن اگر وہ کالے کپڑے پہن لے اور امامہ پہن لے, ہار شار پہن لے, من کے لٹکا لے, تو وہ عامل بن گیا. یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں ہر بندہ من کے نہیں ڈالتا, ہر بندہ کالے کپڑے نہیں ڈالتا. اچھا, تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سوٹڈ بوٹڈ سگریٹ لگا کے سگار لگا کے آئے آدمی پراڈو میں سے نیچے اترے کہے میں عامل ہوں, آپ مانیں گے نہیں؟ وہ صاحب لوگوں ماحول چاہیے نا. وہ پراڈو پہ نہیں جائے گا, اس نے دکانداری لگائی ہے, دفتر لگی ہے, دکان کلابیں لگی ہیں. اگربتی بھی ہونی چاہیے. جی اگربتی بھی ہونی چاہیے. اگربتی بھی ہونی چاہیے, وہ بھی لگاتے ہیں, کچھ ہو جائے لوگوں کو پتہ لگے کوئی پیر بیٹھا ہوا ہے. نہیں پیر نہیں, عامل کی بات ہو رہی ہے. عامل کی نشانیاں بتائیے جو جعلی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بندہ جل ہے نا, سب سے پہلے تو وہ آپ کی نفسیات سے کھیلے گا. آپ جب سامنے اس کے جا کے بیٹھیں گے, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے آستانے کے نا 3 رستے بنائے ہوتے ہیں, باہر بندہ بٹھایا ہوتا ہے. اگر اس کی اولاد کا مسئلہ ہے تو اس عورت بندے کو اس رستے سے بھیجنا ہے. اگر اس کا مسئلہ روزگار کا, اس کو اس رستے سے بھیجنا ہے. اگر ان کا میاں بیوی کی ناچاکی کا لو سٹوری کا ایشو ہے تو اس رستے سے بھیجنا ہے. عامل کو پتہ چل جاتا ہے اس کام کے لیے آیا. جب عامل کے سامنے جب آگے بیٹھتے ہیں تو عامل صاحب بتاتے ہیں تم اس کام کے لیے آئے ہو, اور ہماری عوام جو ہے یہ ان چیزوں سے بڑی اٹریکٹ ہوتی ہے, اور ان کا معیار بھی یہی ہے. ہمیں بھی لوگ آ کے کہتے ہیں, مجھے بھی لوگ جی آپ بتائیں ہمارے ساتھ کیا مسئلہ. بھائی ہمیں کیا پتا, ہمارے پاس کوئی علم ہے, ہم آپ جیسے عام انسان ہیں. ہاں بس تھوڑی بہت قرآن کی تعلیم ہو سکتی. نہیں میں پیر بننا بھی نہیں چاہتا, میں پیر بننا بھی نہیں چاہتا. لوگوں نے آ کے پیسے دینے, تانوں تویز دے پیسے نہیں ملنے. دیکھیں جہاں تک پیسے نے نہیں, یہ چیز غلط ہے. میری کوشش یہ ہے کہ یہ جہالت کا جو ٹرینڈ ہے نا یہ ختم ہو. لوگ دیکھیں روحانی بیماریاں ایگزسٹ کرتی ہیں, ان کا وجود ہے, قرآن اس کی شفا کے لیے ہے, اس کے علاوہ روایات بتائیں گے. ہم جو ایک پراپر ایک وے ہے نا اس کو فالو کریں. ہم لوگوں نے ہندو کلچر میں ایک وقت گزارا ہے, جو ہندو میں ٹوٹ کے چلتے آ رہے ہیں وہ سب ہم نے اپنا لی ہیں, وہ سب ہمارے گلے پڑ گئے اور ہم ان سے نقصان اٹھا رہے ہیں. اچھا جی, یہ پے تو کرتا ہے نا, پیسے تو ملتے ہیں نا؟ بالکل ملتے ہیں بالکل ڈیفینیٹلی. آپ ایسے عاملین کو جانتے ہیں جو اس وقت پہلے شاید میری طرح کے فقراء میں سے ہوں, اور پھر اس کے بعد وہ امیر ترین لوگ بن گئے, اور اب وہ گارڈز کے ساتھ آگے پیچھے لگا کر جیپیں جو ہیں وہ چلتے ہیں, اور وہ کرتے کیا ہیں صرف وہ, اور اس کی فو کے اوپر وہ فو یوں نہیں کرتے, وہ یوں کرتے ہیں, اور لوگ اس کے اوپر کہتے ہیں جناب کیا بات ہے, مطمئن ہے اس کے اوپر. جی اس کے اوپر مطمئن ہے. لال صاحب ایک چیز ہے لا آف اٹریکشن,
شاہ جی وہ جو ایک سمندر بیٹھا ہے لوگوں کا وہ مطمئن کیوں ہے پھر پھو پھو پہ مطمئن کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی بیماری کا وجود صرف 30% یا 70% آپ کے دماغ میں ہے. جب ماحول آپ کو ایسا ملے گا, ایک بندے کی شخصیت آپ کو ایسی مل رہی ہے نا, تو آپ کو اس کو مل کے ہی آرام آ جائے گا آدھا. تو اس کا ایک امریکہ میں تجربہ ہو گیا, یونیورسٹی آف فلوریڈا میں سزائے موت کا قیدی تھا. اس کو انہوں نے کہا ہم تمہارے فلانے سانپ کے ڈسانے سے نا تمہیں ماریں گے, تمہیں گولی نہیں مارنی, پھانسی نہیں ہم نے دینی, ٹھیک ہے. آنکھوں میں پٹی باندھی, 2 کامن پنز اس کے ہاتھ پہ چبو دی, 15 منٹ بعد وہ مر گیا. اس کی باڈی کی اٹاپسی کی تو اسی سانپ کا زہر اس کے جسم سے ملا. جو لا آف اٹریکشن ہے, جو مائنڈ پاور ہے, اٹریکشن کیا چیز ہے, مائنڈ جو آپ سوچتے ہیں وہ ہوتا ہے. اسلام بھی اس لیے کہتا ہے ہمیشہ مایوس نہ ہو, امید اچھے کی رکھو, اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا. یہی سائنس نے بھی اب میں ویسا ہی آؤں گا جیسا مجھ سے گمان کیا جائے گا. تم 1 قدم آؤ گے, میں 10 قدم آؤں گا. جیسا کہ بھائی یہ جو جعلی کام ہے, تجربے میں کیسے آئے, یہ پیسے کیسے بٹورے جاتے ہیں, کیا کریں گے تو آپ مجھے پیسے دیں گے؟ شاہ صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے, قرآن کہتا ہے فتوکل علی اللہ فإن اللہ یحب المتوکلین. اللہ فرماتا ہے کہ توکل اختیار کرو, اور بے شک اللہ توکل اختیار کرنے والوں کو اپنا محبوب اور پسندیدہ بنا لیتا ہے. لیکن ہم نے بحیثیت قوم, بحیثیت مسلم توکل اختیار نہیں کرنا. ہم نے جتنی بھی دکانداری, مراد کیا ہے توکل اختیار کرو؟ توکل سے مراد ہے کہ اللہ پر تقوی اختیار کرنا, اللہ کے اوپر یقین کرنا, اللہ کے ساتھ اچھی بری تقدیر کا جو تعلق ہے وہ اللہ پر ایمان رکھنا. یہ نہ کہنا, یہ تو ایمانیات اور توحید ہو گئی نا. جی, تو یہی تو توکل ہے. ہمارے ہاں تو آگے سے کالے رنگ کی بلی گزرے تو گاڑی لوگ واپس ٹرن کر دیتے, بلی گزر گئی لگتا آگے حادثہ ہو جانا ہے. ہمارے ہاں ہو بھی جاتا ہے, اور ہو بھی جاتا ہے. تو پھر یہ ہمارے پھر کیا کریں, ناقص یقین ہے نا. توکل جو ہے اللہ پر ہمارا کامل نہیں ہے. لیکن یہ تجربہ بھی تو ہے نا. جی شاہ صاحب, تجربات وہ ہماری اپنی کی سائیکی جو ہے نا, ہماری جس آپ دیکھیں نا, یہ سائیکی لیا ہے نا, مفتی صاحب نے سائیکی کا لفظ جب استعمال کر دیا نا, میں عرض کروں, یہ جو کالے جانور ہیں نا, ان کا حدیث میں ذکر ہے. 3 دن پہلے کی بات ہے, میں رات 3:30 بجے بھائی کو بولا بھوک لگی, برگر کھانے جانا ہے. 3:30 بجے صبح؟ نہیں, یہ رات کے 3:30 بجے. ہم گھر سے نکلے ہیں, پاس یہ گلی تھی, ادھر ایک پلاٹ ہے, 3 بجے جاتے ہیں یہ برگر کھانے. وہاں سے نکلی ہے, نکلا ہے کالا کتا, کان اس کے لال اور آنکھیں لال. اس نے گاڑی ماری, اس پلاٹ میں سے نکل کے کراس کر کے رائٹ ٹرن ہوا, وہ غائب. یہ 4 دن پہلے کا واقعہ ہے. بھائی بھی آیا ہوا ساتھ ہی. اس نے کہا یار یہ کیا تھا, میں کہا یہ جن تھا. روایات میں کالا کتا, کالا سانپ, کالی بلی, اکثر اوقات یہ جن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گئی. اب مجھے بتائیں آپ کی سائیکائٹری سائیکالوجی کہاں گئی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے, میں ان کی بات سے اختلاف کرتا ہوں. ہر کالا کتا, ہر کالی بلی جن نہیں ہوتی, اور نہ ہی ہم میں سے ہر بندہ انالیسس کر سکتا ہے کہ بھئی یہی جن ہے, اس کے علاوہ اور کوئی جن نہیں ہے, یا کالے ہی کلر میں جو آیا یہی جن ہے. جن کی تو بہت سی شکلیں, بہت سی قسمیں ہیں, اور بہت سی اتنا پھیلا گئے ہیں کہ اس پہ پتہ نہیں کہاں سے, اب میں اس کی دم کہاں سے پکڑوں. حضور ایک دس میں واپس آؤں گا. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے کہا تھا کہ نفسیات سے کھیلنا شروع کر دیتے. آپ نے بھی سائیکالوجی اور سائیکائٹری کی بات کی, کیوں کی؟ جب وہ میرا علم ہی نہیں ہے, میرا علم جو ہے وہ دین ہے, یا میرا علم جو ہے وہ عمل کرنا ہے کوئی, تو پھر میں نفسیات کا ذکر جو ہے وہ تجزیہ کیوں پیش کرتا ہوں؟ واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو اب یہ فلمیں دیکھ رہے ہیں, اس میں لوگ جو ہے وہ ڈانس کر رہے ہیں, نہ محرم ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں, قبر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارے وہ کام ہیں جن کو کہ اگر ہم کہیں کہ شریعت کے قانون کے مطابق نہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن پوائنٹ از کہ لوگ انہی چیزوں کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں. اس لیے کوئی بھی شخص جو ہے وہ علمی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے جناب میں کیپسول دسو, میں دسو کہ انج ہوئے گا کہ انج ہوئے گا. حتیٰ کہ لوگ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ شادی کب تک ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ خدا پہ کم اور بابوں پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. یہ آپ کا مزاج ہے جو اس پہ مرواتا ہے. ساقی بھائی, آپ نے کہا کہ وہ جن ہر شکل اختیار نہیں کر سکتی, کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جن ہے کتا کہ نہیں ہے؟ تو 3 دفعہ کہیں گے تو پتہ چل جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب سب سے پہلے تو جو عامل ہوتے ہیں, ان عامل کے پاس جو علم ہے وہ اپنے علم کے انالیسس پہ آئیڈیا لگا سکتے ہیں, پتہ کر سکتے ہیں بھئی یہ جن ہے یا نہیں ہے. عامل کے پاس ایک علم کون سا ہوتا ہے؟ عامل کا علم جو ہے ہر عامل کا کہنا ہے کہ میرے پاس الگ
جو ہے نا علم ہے، جیسے کچھ لوگوں نے تعوذ اختیار کیا ہے، کئیوں نے سورۃ الفاتح اختیار کیا ہے، کئیوں کا ہر شخص کا اپنا اپنا علم ہے جس کے اوپر چلا جس کے اوپر اس نے، کیونکہ عامل لوگ ہی ہمیں بتاتے ہیں، ہم لوگوں کا تو عامل سے تعلق نہیں، ہم نے تو جو علم سیکھا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث طیبہ ہے، صحیح حدیث پاک ہے، اس کے ذریعے ہم مختلف باتیں آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب کالا کتا کالی بلی اگر آ رہا ہے تو میں اس پہ شک تو کر سکتا ہوں نا، 3 دفعہ کہوں گا نہیں جائے گا تو میں سوچوں گا، اور اگر وہ چلا جائے گا تو میں اور سوچوں گا، اگر جن ہوگا تو چلا جائے گا۔ نہیں ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ ویسے مطلقاً حدیث پاک میں کہ جب بھی آپ ایسا کوئی جانور دیکھیں، کوئی چیز دیکھیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں۔ اگر ہم لوگوں کو یہ تاثر دینا شروع کر دیں گے کہ میری گاڑی کے آگے سے کتا گزرا ہے لہٰذا یہ جن ہے، تو لوگوں میں خوف و ہراس اور ان کا توکل کمزور کرنے والی بات ہے۔ ان کو یہ کہنا چاہیے تعوذ پڑھیں۔ جی اگر وہ ہوئی جن تو ہمیں اس سے کیا، ہم انسان کو وہ کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ چیزیں تو انسان کی مرہون منت ہے، انسان کو کیسے پہنچا سکتا ہے؟ سورہ بقرہ میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو سود خور ہے وہ روز محشر ایسا اٹھایا جائے گا جیسے شیطان نے کسی کو چھو اور وہ اپنا دماغی صلاحیت کھو بیٹھا ہو، پاگل ہو گیا ہو۔ تو جنات شیاطین کے چھونے سے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور آپ کیسے کہہ رہے ہیں جنات انسان کو؟ ہر بندہ سود خور تو نہیں ہے، جو بندہ بھی جنات کو دیکھ رہا ہے وہ سود خور ہے۔ اللہ نے مثال جو بندہ بھی آپ کی بات کا جواب دے رہے ہیں، میں ایک کال لے لوں۔ جی جی السلام علیکم احمد سعید صاحب۔ جناب علی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سعید۔ السلام علیکم جناب علی بسم اللہ۔ بلال بھائی السلام علیکم۔ جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بچے خیریت سے ہیں گھر میں؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ بیگم ٹھیک ہے؟ خیر دے۔ میرے لیے حکم فرمائیے۔ سر میری بچی ہے، وہ 7 ماہ کی تھی تو اسے کچھ جھٹکے شروع ہو گئے تھے۔ اچھا۔ تو وہ منہ سے جھاگ آنا، ایک طرف چہرہ ہو جانا۔ ٹھیک جی، تو وہ ڈاکٹر پر شروع میں ڈاکٹر کے پاس گئے ہم۔ اچھا۔ تو ڈاکٹر کو چیک کرایا، اس کے سامنے پھر جھٹکے لگنے شروع ہو گئے تھے۔ کیا ہو گئے تھے؟ اس نے بتایا جھٹکے لگنے شروع ہو گئے تھے، وہی دوبارہ منہ سے جھاگ آنا شروع ہو گئی، ایک چہرہ ایک طرف ہو گیا۔ تو پھر ڈاکٹر نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ اسے مرگی کا مسئلہ بن ہو گیا۔ اچھا۔ تو اس نے ٹیسٹ وغیرہ سارے کیے ہیں، ٹیسٹ میں کہا کہ مرگی ہے۔ پھر ڈاکٹر نے کیا ٹیسٹ کیے مرگی کے؟ جی جی کیا ٹیسٹ کیے ڈاکٹر نے مرگی کے؟ وہ سر اس نے سر کا ٹیسٹ کیا ہے اور بلڈ وغیرہ ٹیسٹ کیے تھے۔ اچھا۔ تو دوبارہ پھر وہ گھر والے جی فرمائیے۔ تو دوبارہ گھر والے مطمئن نہیں ہوئے تو ہم عاملوں کے پاس چلے گئے، پیروں فقیروں کے پاس۔ کوئی کہتا ہے ایسے جادو ہے، کوئی کہتا ہے ایسے چڑیل ہے، کوئی کچھ۔ لاسٹ پہ ہم تو آپ 4.25 سال کی ہوگی، آپ گھر بیٹھ گئے، کسی کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ آپ بھی چٹکے پڑھ رہے ہیں؟ جی قرآن پاک پڑھتی ہے، میں خود قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے، آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ توفیق دے۔ اب بھی جھٹکے پڑھتے ہیں بچی کو؟ جی سر ابھی جھٹکے لگتے ہیں، وہ کھیلتے ہوئے کچھ نہیں ہوتا، جب سو رہی ہوتی ہے تو اچانک بالکل ٹھیک نیند میں اٹھتی ہے تو جھٹکا لگنے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دوائی دے رہے ہیں ابھی اس کو جو ڈاکٹر نے دی تھی یا نہیں؟ دوائی بھی دے رہے ہیں، ایپیوال اور نیو مارک سیرپ 2 ملے ہوئے ہیں، وہ دیتے ہیں سر۔ اچھا، آپ نے ٹیلی ویژن پہ بات سننی ہے، فون ابھی آپ رکھ دو تاکہ اگلا کالر کر سکے، میں اس کا جواب پہلے لے لوں۔ پروین آپ کیا بتائیے گا، کیا بیماری ہے اس بچی کو؟ اس کو ایپیلیپسی ہے، یعنی مرگی کی تکلیف ہے اسے۔ اس کو چاہیے اس کو شہد دے اس کو، اور اس کے اوپر ہے نا 4 قل آیت الکرسی پڑھ کے دم کرے، اور نبی پاک کا خط مبارک جو ہے اس کے سرانے رکھ کے اور گلے میں ڈالیں، یہ جھٹکے ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی حضور اقدس آپ اس پہ کچھ رائے دینا چاہیں؟ جی اسے میں رائے دوں گا جی، بچی کو اس کا واپس کہہ رہے ہیں مرغی کے دورے پڑھتے ہیں، یہ نادی علی 31 مرتبہ پڑھ کے 31 نادی علی پڑھ، سر 31 مرتبہ نادی علی پڑھ کے اگلا 14 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، بچی کو دم کر دے صرف 2 دن کے لیے، ٹھیک بچی ٹھیک ہو جائے گی ماشاءاللہ۔ نہ ہوگی میں دیندار ہوں، اتنی بڑی بات نہ کریں، نہ ہوگا میں دیندار ہوں، یہ میرے مولا کا قصیدہ ہے، یہ مردوں میں جان ڈالتا ہے۔ مان لی بات نا۔ جی حضور۔ امام سجاد علیہ السلام کا خادم تھا ابو خالد کابلی، تو کہنے لگا مولا میں چھٹیوں پہ جانا چاہتا ہوں، اہل و عیال کی یاد آ رہی ہے۔ مولا نے کہا 2 دن بعد جانا، شام سے ایک تاجر آ رہا ہے، اس کی بیٹی کو مرگی ہے، اس کا علاج کرنا ہے۔ اگلے دن تاجر آ گیا، مسافر خانے میں ٹھہر گیا، ابو خالد کابلی اس کے پاس گیا، کہنے لگا تمہاری بچی کو مرگی ہے، میں اس کا علاج کرتا ہوں، مجھے امام سجاد علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ انہوں نے اس کا کان پکڑ کے کہا کہ علی ابن الحسین کا حکم ہے، اس بچی کے جسم کو چھوڑ کے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں آگ لگا دوں گا، ٹھیک ہے؟
وہ بچی ٹھیک ہوگی. خیر وہ جو اس کا باپ تھا وہ مکر گیا معاوضہ دینے سے. خیر وہ واپس مولا کی بارگاہ میں آیا. مولا نے کہا میں نے تو تمہیں کہا تھا پہلے اس سے معاوضہ لینا پھر اس کا علاج کرنا. خیر وہ واپس جن اس بچی کے جسم میں چلا گیا. وہ بعد میں تاجر ڈھونڈتا ہوا ابو خالد قابلی کے پاس آیا کہ میری بچی ٹھیک کر دو, یہ لو پیسے, میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں. خیر اس نے پیسے دیے. ابو خالد قابلی نے وہی عمل دہرایا, وہ بچی کے جسم کو جن چھوڑ کے چلا گیا. یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرگی میڈیکل بیماری نہیں ہے. جب سے میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے میڈیکل بیماری مرگی نہیں ہے, کیونکہ مرگی کا علاج بھی نہیں ہے میڈیکل میں. میرے پاس بڑے پیشنٹس آئے ہیں اور میں اس کا علاج ایک اور بتاتا ہوں. اس کا علاج سب سے بہتر یہ ہے کہ ایران میں مشہد مقدس میں حرم اقدس ہے امام علی رضا علیہ السلام کا, وہاں پہ ایک دروازہ ہے باب شفا, وہاں پہ اس بچی کو لے جائیں. ٹھیک ہو گیا. حضور اقدس بسم اللہ الرحمن الرحیم. معوذتین پڑھنا چاہیے, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی تشخیص عام انسان کے لیے ثابت نہیں ہوتی, نہ ہی برے کار ہوتی, کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ شاید یہ ہوگا شاید یہ ہوگا. تو چونکہ قرآنی تعلیمات ہمارے پاس ہیں تو ہمیں معوذتین پڑھنا چاہیے, چاروں کل, اور اگر ہو سکے تو 2 کل, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں. اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے. آمین آمین. کیونکہ بیٹی کا معاملہ اور وہ 4 سال کی ہے, میں یہ بڑے ادب سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایپیلیپسی جو ہے یہ ریکگنائزڈ میڈیکل ڈس آرڈر ہے, اور اس کا علاج میڈیکل سائنس کے اندر 100% پاسبل ہے اور اویلیبل ہے. اور یہ جو آپ سمٹم بتا رہے ہیں سوتے ہوئے, یہ ٹپکل جسے کہتے ہیں SOP کے مطابق سمٹم ہوتا ہے کہ وہ اسی وقت جھٹکا پڑتا ہے. اور اس میں جو دوسری خاص بات آپ نے احتیاط کرنی ہے, دیٹ از کہ آپ نے اس کو جو گلوٹن کی ڈائٹ ہے وہ نہیں دینی, یعنی کہ آٹے والی ڈائٹ سے آپ اس کو باز کریں گے. اور ایپیلیپسی والے بچے کو کبھی بھی کانسٹیپیشن کا پیشنٹ نہیں بننے دیتے, کیونکہ نروز اس کے جو ہیں وہ شارٹ سرکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اس کی میڈیسنز اویلیبل ہیں, اس لیے گھر والوں سے کہیے کہ یہ سارے علاج ضرور کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نیورو فزیشین سے ملنا اشد ضروری ہے. زندگی کا معاملہ ہے. جی احمد, السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ جی جی. اچھا سر, میں اپنے فیملی پرابلمس کے اوپر کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا, امی ابو کی نا طبیعت سے ریلیٹڈ. تو بیسک یہ ہے کہ میری امی کے نا ٹانگوں میں پورے جسم میں درد رہتا ہے, کافی میڈیسنس وغیرہ یوز کر رہی ہیں, سب کچھ ہے. تو ڈاکٹرز میں بھی دکھایا تھا, تو کافی پرانی بات ہے مگر دکھایا تھا, وہ کہہ رہے ہیں ان کی جو ہڈیاں ہیں نا وہ بالکل بوسیدہ ہو چکی ہیں, جیسے اس میں طاقت نہیں ہے. صحیح ہے. اور اسی طرح میرے فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا, پھر اس میں یہ تھا کہ ہارٹ اٹیک کے بعد پھر کرونا ہو گیا تھا, پھر اس میں بھی ابا کے بھی میرے مسئلہ یہ گھٹنوں کا مسئلہ ہے. تو کافی ہم نے علاج کرایا آگے پیچھے. تو ابھی یہ ہے کہ کسی نے بتایا ہے کہ آپ کے گھر پہ کچھ علم کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے مسائل ہوئے ہیں. تو میں اس بات پہ اتنا بلیو نہیں کرتا, مگر یہ چیز ریئل ہے, ماننی چاہیے. مگر ہر آج کل تو یہ آپ کے امی ابو کی ایج کتنی ہے بیٹا؟ جی عمر کتنی ہے ان کی؟ پاپا کی عمر ہوگی 56. اور یہ بتائیے کہ یہ کزنس ہیں آپس میں؟ ماما پاپا؟ جی جی. نہیں کزنس نہیں ہے. کزنس نہیں ہے. اچھا, آپ کی کتنی ایج ہے؟ میری ہوگی 32 آپ کی ایج ہوگی. پہلی بات تو آپ کو یہ مشورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں, بعد میں علماء اکرام سے بات کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اپنے وٹامن ڈی کے ٹیسٹ جو ہیں وہ کرا کے رکھنے ہیں, خاص طور پہ وٹامن D3 کا, لیکن وٹامن D1 D2 3 ساری فیملی ڈی کی اور بی کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ وٹامن ڈی لینا شروع کریں, اماں کو ڈاکٹر نے کیوں نہیں دیا, ڈاکٹر کو السلام علیکم ہے. اس کے ساتھ ساتھ سی اور زنک دونوں جب تک نہیں لیں گے وہ ڈی ابزارب نہیں ہوگا, وہ یورین سے نکل جائے گا. یہ کیوں نہیں کیا اس ڈاکٹر نے, یہ اللہ عالم. لیکن یہ گھر کے اوپر ہے اثر کہ نہیں اثر, یہ میں پوچھتا ہوں. لیکن جب ماں اور باپ دونوں کو بونز کے پرابلم ہو تو آپ کے اندر جینیٹیکلی وہ ٹرانسفر ضرور ہوں گے. پروین آپ کیا بتائیے گا کہ گھر کے اندر اثرات نظر آتے ہیں ان کے؟ جی بالکل, اثرات جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیں سوتے میں ہماری باڈی میں آ کے ہمیں ستاتے ہیں, کیونکہ لوگ چاروں کل آیت الکرسی پڑھ کے دم کر کے سوتے نہیں ہیں, یوں ہی سو جاتے ہیں. تو وہ ان کے اوپر آ کر ان کو تنگ کرتے ہیں. اور نبی پاک کا خط مبارک بھی یہ لوگ. اثرات سے مراد ہے بدروحیں, جنات, یہ اس طرح کی چیزیں؟ جی 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 جی, شیاطین. ٹھیک. تو یہ پڑھ کے سونا چاہیے چاروں کل. اس کا پھر پروین آپا پھر کیا جائے؟ دیکھیں, چاروں کل پڑھیں, علم شریف پڑھیں, اور نبی پاک کا خط مبارک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بوتل تیار کریں, وہ پانی دن بھر پیتے رہیں, اور اپنے بدن پہ پھونک کے ہاتھوں پہ مل کے پھر سو جائیں, سیدھے ہاتھ کی کروٹ لے کے. انشاءاللہ
کوئی تکلیف نہیں ٹھیک ہو گیا. میں وقفے میں جاؤں گا, لیکن یہ بات بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں, یہ جو علماء ہمارے بتاتے ہیں نا کہ یہ پڑھنا ہے, یہ ہرگز نہیں کہہ رہے کہ وہ نہیں پڑھنا, وہ پڑھنا ہے, اس کے تاثرات اپنے ہیں, لیکن یہ بھی سنت ہے کہ آپ نے اپنا علاج جو ہے وہ بہترین مالج سے کرانا ہے. واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثاقب بھائی, آپ فرما رہے تھے کہ جیسے ہم نے سنا ہے ہمیشہ, اور اس کے اوپر روایتیں بھی موجود ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خواب میں اگر آئیں گے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے. یہ شبہات کے ساتھ منسوب اس کی تشریح کی جاتی ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ جو جنات ہیں یا شیاطین ہیں وہ کوئی بھی روپ جو ہے وہ ڈھار سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ کتے کا ہی ہو یا بلی کا ہی ہو. جی جی, کیا دلیل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب, چونکہ یہ خوابوں کی تعبیر کے اندر بعض ائمہ نے اس چیز کو تحریر کیا ہے. اب بعض لوگوں نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بعض لوگوں نے اختلاف کیا کہ کائنات کو بگ بینگ تھیوری میں اللہ نے نہیں بنایا, کسی اور نے بنایا. بہت لوگوں نے اختلاف بھی کیا. ہم لوگوں نے اس پر اپنے ایمان کی گواہی بھی پیش کی. تو جس طرح خواب کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شیاطین ہیں وہ خواب کے اندر میری شکل میں نہیں آ سکتے, میری شکل کے علاوہ دوسری شکلوں میں آنا نہ آنا, اس پر ائمہ کے اپنے اپنے دلائل ہیں. اسی طرح چونکہ جو شیاطین ہے یہ بیسیکلی ابلیس, جس کو آسمانوں پہ عزازیل کہتے ہیں, اس کی اولاد, اس کی قوم کا ایک حصہ ہے. اور روایات کے اندر آتا ہے کہ جب بھی انسان پیدا کیا جائے تو اللہ پاک ہر انسان کے ساتھ ایک رحمان کا فرشتہ اور ایک شیاطین کا بچہ اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, جو اس کے مرنے دم تک اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اب رہ گئی بات ہمارے اندر کہ ہم کسی چیز کو کیسے انالیسس کریں, آئیڈیا لگائیں کہ یہ فلاں جو میری خواب کے اندر بندہ آ رہا ہے یہ کون ہے. یہ صرف میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ فلسفے صرف باتوں تک محدود رہ گئے ہیں. بہت کم لوگ اس چیز کا انالیسس کر سکتے ہیں کہ یہ, کیونکہ ہم نے ابھی تک پاکیزہ, مثال کے طور پر انبیاء کے علاوہ جو مطہر مکرم معظم ہستی ہیں, ہم نے ابھی تک ان کو دیکھا نہیں ہے. ہم نے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہری آنکھوں سے, میں نے آپ نے جواب دیں گے. جی میں چلا جاؤں. جی, جواب میں نے کوئی مانگا ہے, آپ کہاں لے گئے بات؟ میں نے اس کا یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ نے بھی روایت کوٹ کی ہے کہ شیاطین کا بچہ اور رحمان کا بچہ, یہ کہاں پہ روایت ہے؟ یہ کئی روایات ہیں کہ شیاطین کے علاوہ, کوئی نام بتائیں. امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے. اور یہ تو پھر حدیث تو نہ ہوئی ہے, تو ائمہ کے اقوال ہیں, اقوال کی بات کریں. جی, تو اس پہ ائمہ کے اختلافات ہیں. بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ائمہ کے تھرو ہم تک پہنچی ہیں, بعض نے ایکسیپٹ کر لی, بعض نے ایکسیپٹ نہیں کی. جس طرح بہت سی ایسی باتیں ہیں خوابوں کی تعبیر میں, جنات کے اندر, جی شیاطین کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کا 100% رزلٹ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم منسوخ کوئی بات کریں گے تو اس کے پس پردہ دلیلیں مستحکم ہونی چاہیے. شیاطین کے میٹر پہ بہت سی باتیں ایسی جن کی مستحکم دلیل ہمارے پاس نہیں ہے, سوائے 2-4 مخصوص باتوں کے. اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہم اپنے پاس سے ایڈ کر رہے ہیں. شاہ جی, شیطان ہر شکل اختیار کر سکتا ہے سوائے میرے نبی کے. آپ کے تجربے میں ہے کہ جنات یہ کر لیتے ہیں؟ نہیں جی, ایسا نہیں. نہیں ایسا نہیں ہے جی. ہر شکل نہیں اختیار کر سکتے؟ ہر شکل اختیار نہیں کر سکتے. کون سی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ انسانی کوئی شکل اختیار کر سکتے ہیں, لیکن ائمہ میں سے یا صحابہ میں سے کوئی شکل اختیار نہیں کر سکتا. یہ آپ کی محبت ہے یا تجربہ ہے؟ تجربہ ہے, یہ میرا ایمان ہے. آپ کو کسی نے بتایا, یہ کسی شیطان کسی جن نے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں؟ میرے جنات نے مجھے بتایا, جو میرے موکل میرے پاس ہیں, مجھے انہوں نے بتایا. شاہ میڈا ہے, محمودی صاحب ہیں, اور بہت سے ہیں. اچھا, کون ہے؟ مودی؟ محمودی, ہاں جی, ہاں جی, مودی, مودی رکھ لینا. نہیں, نہ وہ تو کافر ہے, یہ مسلمان ہے. اچھا, ہاں جی, ٹھیک. میں یہاں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ جنات کے پاس بھی اگر علم نہ ہو تو پھر ایک بندے کو جن بتا رہا ہے نا کہ فلاں شکل میں آ سکتا ہے, فلاں میں نہیں آ سکتا, تو یہ جنات نے بتایا. اگر جنات کے پاس بھی علم نہ ہو تو جنات کا علم حتمی تو نہیں ہے, تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ایک کمیونٹی ہے نا اپنی, تو وہ اپنی کمیونٹی کو زیادہ بہتر ریپرزینٹ کر سکتا ہے. کیسے؟ تو اس کے علم کا فائنلائز ہونا کیسے ثابت کریں گے؟ ہو سکتا ہے کوئی کسی اور کا جن ہو بتائے, آ سکتا ہے, تو پھر جنوں کی باتیں سچی اور جھوٹی ہو جائیں. جن واٹس ایپ پہ پڑھ کے آیا اور آپ کو کہے کہ میں نے یہ روایت پڑھی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیے گا؟ جی, قبلہ صاحب کی بات کو بڑھاتا ہوں میں. جی, جنات کے پاس اپنا علم ہے, ہم سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں. وہ بتا سکتے ہیں اس کے اندر بیماری کون سی ہے, اس کا علاج کیا ہے. روحانی طور پہ آپ کو بتا سکتے ہیں. وہی تو میں عرض کروں, ہمارے پاس کون سا علم ہے ہم فیصلہ کریں یہ جن سے؟ ہمارے پاس جن بھی نہیں ہے نا, اس پہ ہم جھگڑے ہیں. آپ مان نہیں, آپ کہتے ہیں آ سکتے ہیں,
دیکھیں ہمارے پاس کون سا علم ہے ہم کہیں یہ جن صحیح کہہ رہا ہے یہ جن ہمارے پاس تو جن بھی نہیں ہے. ان کے مقابلے عام لوگوں کی جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ فرامین سچے ہیں. دیکھیں ان کے مقابلے میں ایک اور بندہ بلاتے ہیں جو کہ میرے پاس بھی جن ہے اور میرا جن کہہ وہ شاہ صاحب کی بات کا جواب دیں ذرا. وہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا اگر جنات کا نہیں آپ کہہ رہے تو پھر جس شخصیت کا آپ نے نام لیا ہے ان کی روایتیں آپ کو کیسے پتہ کہ وہ صحیح ہیں؟ آپ کے پاس کیا پہ ماننا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اس پہ اختلاف بھی ہے. کچھ لوگوں کی بات کریں یہی بات لگائیں گے کچھ لوگوں کا اختلاف ہے. اختلافات تو موجود ہیں شاہ صاحب اپنی جگہ. کائنات میں اختلاف کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے. بندہ اختلاف کر سکتا ہے کہ بھائی میں اس بات پہ اختلاف کرتا ہوں کیونکہ ہم جتنی باتیں بھی کر رہے ہیں سب سے پہلا اختلاف ابلیس نے کیا تھا تو اللہ نے نکال دیا. بے شک اب ہر بات تو اس سے بچنا چاہیے. بہت اچھی بات بچنا چاہیے. یہ صرف ابلیس کی اختلاف پیدا کرنا اور اختلاف میں آنا. جس نے اختلاف کیا اس اور کو اللہ نے غرور کرنا کہ جی میں جو کہہ رہا ہوں وہ. ایک بندہ کہے کہ کائنات میں دو رب ہیں, اختلاف ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں, اختلاف کائنات میں تو رب ایک ہی ہے. کیسے اختلاف ہوگا؟ ایک بندہ کہ بگ بینگ تھیوری نے کہا نا اختلاف کہیں گے بھائی کہ اس کو آپ کسی نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے. اختلاف نہ ہوا. دیکھیں بندہ کہے کہ کائنات میں یہ جو کام ہے فلاں بابا کر رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بابا نہیں کر رہا اللہ کر رہا ہے. تو اختلاف تو موجود ہے. یا بھائی آپ اللہ کا بندے ہیں. ایک شاہ جی ایسا ایک منٹ, آپ اللہ کے بندے ہیں میں علی کا بندہ ہوں. آپ بھی تو مقابلہ کریں. نہیں علی اللہ کا بندہ ہے میں علی کا بندہ ہوں. تو یہ تو آپ کوئی کام کر لیں یہاں. دیکھیں میری ابھی کر لیں میدان لگا ہوا ہے. یہ تو آپ کی اپنی چوائس ہے نا. نہیں چوائس کیا ہے؟ ہماری چوائس. مجھے مارے یا میں آپ کو مارتا ہوں ابھی مارتا ہوں. دیکھیں مارنا اور کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ جنات کو شاہ جی ماریں گے کیسے؟ استعمال کر رہے ہیں. اچھا کیسے ماریں گے؟ پھونک مار کے. جیسے بھی ماروں گا میں مار دوں گا. کیسے ماریں گے؟ جیسے بھی ماروں گا مار دوں گا. اس بات کو چھوڑ دیں. شاہ جی نہیں دیکھ رہے سارے اللہ کی مخلوق ہیں, نبی پاک کی امت ہے, اس کے اوپر امت ہے اس میں کوئی اعتراض نہیں کرنی چاہیے. شاہ جی جو بات کی ہے مجھے اس بات کا جواب دیں. اسرائیل میں الومیناٹی جو آج کر رہی ہے اس روایت میں ہے نا دجال مردے زندہ کرے گا, وہ الومیناٹی کر رہی ہے. وہ کرتے کیا ہے کہ جی عورت اٹھ کے آتی ہے جی میرا بندہ مر گیا ایکسیڈنٹ میں میرے ساتھ تھا, میں اس کو آخری بار گڈ بائے کرنا چاہتی ہوں, اس کو زندہ کریں. پردے کے پیچھے سے اس کا بندہ آ جائے گا. وہ کیا ہے مجھے اس کا جواب یہ شعبدہ بازی ہوگی. شعبدہ بازی نہیں ہے. چلو اگر زندہ کر بھی رہا ہے زندہ ایک مثال ہے ہر چیز بتا رہا ہے. چلو جی ہم ان کی بات سے وقتی طور پر اتفاق کر رہے ہیں. ثبوت موجود ہے, جواب تو سن لیں. اگر ان کی بات پہ وقتی طور پر ایک بندہ اتفاق کر بھی لیتا ہے, ہمارا مقصد آپس میں لڑنا نہیں ہے, عقلی اور علمی طور پر وہ گفتگو کرنا جس سے ہماری قوم جو ہے وہ اجنبیت کا شکار ہو چکی ہے. ایک جملہ کہنا ہے یہ الومیناٹی کی بات جو ہے نا اس کو تو میں شدت سے رد کرتا ہوں, لیکن وہ جو دجال کی بات ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کرے گا وہ سچی بات ہے. وہ تو سچی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے مردے سے اللہ کے حکم سے قم باذن اللہ, اللہ پاک جس کو چاہے دجال بھی اللہ کے حکم سے کرے گا. دیکھیں دجال کے متعلق وہ ایک الگ بحث ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے. کہاں بات کی ہے ہم نے؟ میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں, میں دجال کی بات نہیں کر رہا. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اللہ پاک کسی کو توفیق دے تو وہ مردہ زندہ کر سکتا ہے, اور یہ معجزہ اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا. میں نے یہ نہیں پوچھا حضور اقدس, میں نے پوچھا ہے دجال زندہ کرے گا. حدیث ہے کہ وہ 3 دفعہ زندہ کرے گا پھر نہیں کر سکے گا. دیکھیں وہ ایک صحابی نے پوچھا کیا وہ میرا بھائی ہوگا, کہا نہیں اس جیسا ہوگا. میں صرف اس کا حوالہ دے رہا ہوں. جی یہ کہاں لے گئے آپ؟ دیکھیں میں ان کی بات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر سوال کا جواب نہیں دینا, کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا. اعتراض نہیں, میں نے تو آپ کو دلیل دیا جو ہو رہا ہے. یہ دجال جو کرے گا وہ شعبدہ بازی تو نہیں ہوگی. نہیں وہ تو دیکھیں جو تو اللہ کا امر ہے, اللہ پاک اپنے حکم سے اور غیر معمول کام دجال شعبدہ بازی کرے گا. نہیں جی دجال کے بعد رائٹ ہے, ابلیس کا نمائندہ اس وقت روئے زمین پہ. وہ دجال ابلیس کے رائٹس لے کے آیا, وہ اس کے بعد تمام رائٹس ہیں, پوری دنیا کا سونا ریزرو کر لیا, پوری دنیا کی اکانومی کنٹرول کر لیا. دجال جو ہے وہ شیطان سے اپنے رائٹس لے کر آیا ہے کہ وہ اس کی شیطانی طاقت سے یہ کام کرے گا. اچھے کام کروا سکتا ہے, شیطان اچھے کام کروا سکتا ہے. شیطان اچھے کام کروا سکتا ہے, شیطان تو اللہ کا دشمن ہے. ایک منٹ, حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پاک ہے شیطان, لیکن تمہیں جو پیغام دے کے گیا وہ سچا ہے. یہ بخاری شریف ہے جس کا حوالہ دے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.